بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے، یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوامی وویک آنند کا پہلا حصہ ہم نے جو پڑھا۔ آج ہم دوسرے حصے میں جائیں گے، یعنی اس سبق کو اس چیپٹر کو ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے حصے کا ویڈیو ہم نے شیئر کیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے، دوسرے حصے میں جائیں گے اب۔ تو پیارے بچے، جیسے کہ آپ نے پڑھا سوامی وویک آنند کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ نے پڑھی، تو ان کا نام، وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا، وہ کیا سوچ رہے تھے۔ تو آخرکار ان کا جو ایک پروفیسر ملا، ایک ان کا جو ایک اس کو ہم پروفیسر، اس کے بعد وہ ان کے گرو بھی ہوئے، یعنی استاد بھی بنے۔ 1888 میں جب وہ وہاں پہ گئے تو ان سے ملنے گئے، تو ان کا ایک سوال تھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ یہی بات ہم نے پڑھی تھی۔ پھر پروفیسر راما کرشنا نے ان کو بڑے اچھی طریقے سے ان کو جواب دیا کہ جی ہاں، میں جس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں بالکل اسی طرح سے میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے۔ تو پھر وہ ان کے شاگرد بھی بنے، وہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ تو اس طریقے سے وہ یورپ بھی گئے اور وہاں پہ بہت مذہبوں کے درمیان انہوں نے وہاں پہ وہ ڈسکس بھی کیا، اور ہندو مذہب کو کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا وہاں پہ۔ تو سوامی وویک آنند کی جو اہمیت ہے ہندوازم میں، وہ ایک خاص شخص کی طرح ہے، ان خاص اشخاص کی طرح جس طرح باقی اشخاص جو ہے، باقی شخص جو ہندو مذہب میں مانے جاتے ہیں، اسی طرح سوامی وویک آنند بھی ایک ان خاص اشخاصوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ تو آگے بڑھاتے اس سبق کو، تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اب ہم یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ وویک آنند کی روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویک آنند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو پیارے بچوں، وویک آنند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی گرو یعنی استاد نے، راما کرشنا نے سکھایا تھا کہ کسی مذہب پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب مذہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ انسانیت کی خدمت یعنی انسانوں کی مدد کرنا، انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، مدد کرنا، تو یہ ایک بڑی عبادت ہے خدا کے سامنے۔ اپنے گرو کے وفات کے بعد وویک آنند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ابھی تک وہ گرو کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن جب ان کے استاد کی وفات ہوئی، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد وویک آنند طویل سفر پر نکلے۔ طویل سفر کہتے ہیں ایک لمبے سفر پر نکلے، اور جگہ جگہ گھومے اور انسانوں کی حالات اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے، یعنی مشاہدہ کیا، دیکھنا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ یورپ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، یورپ کے بہت سے ممالک یعنی ملکوں کا سفر انہوں نے کیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہندو مذہب کا فلسفہ جو ہے پیش کیا کہ یہ ایک امن والا مذہب ہے۔ اپنے طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ یہ امن والا مذہب ہے اور اس مذہب کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وویک آنند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانیت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہے اور خود غرض اور لالچ کو چھوڑ دے۔ تو اسی طرح سے وویک آنند کی نظر جو ہے وہ ہندو مت کے کس فلسفے پر تھی؟ ویدانت کے فلسفے پر تھی۔ تو یہی فلسفہ انہوں نے آگے بڑھایا۔ اسی فلسفے کی بدولت وہ
لوگوں سے ملے اور لوگ اس کو بہت چاہتے تھے. انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی. پیروکار کہتے جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے ماننے والے، وویکانند کے ماننے والے تھے. ان کو ہدایت دی کہ پاک دل اور پاک نظر. ایک تو پاک دل ہونا چاہیے، صاف دل ہونا چاہیے، دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے. صاف نظر بھی صاف ہونی چاہیے، بری نظر نہیں ہونی چاہیے. ان سب کو چھوڑ کر خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں. اپنی خود غرضی، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، یعنی کوئی بات خود غرضی کا دوسرا نام ہم کہیں گے جہالت، یعنی کسی کا نہ ماننا، خود غرض بننا. تو دوسری بات لالچ، ان باتوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے، اصل جو مقصد میرا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، وہ انسان سازی ہے. انسان بنانا، انسان کو اچھی تربیت دینا، انسان کو اچھی تعلیم دینا، مہذب بنانا. تو یہی انسان کا مقصد ہے. جی ہاں پیارے بچوں، یہ صحیح بات ہے. انسان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان کو صحیح تعلیم دینا، صحیح بنانا اور صحیح مہذب بنانا ایک انسان کو. یہ ایک انسان سازی کا مقصد ہے. یہ ایک انسان کا مقصد ہے. اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر بے لوث کوشش کی وجہ کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے. ان کی جو بے تحاشا ایک اچھی محنت کی وجہ سے ہندوازم پہ انہوں نے جو کیا، یعنی ہندو مذہب پہ انہوں نے جو کیا، ہندو مذہب کو منظر عام پر لانے اور اس کا مقصد لوگوں تک پہنچانے اور اس مذہب کی اچھائی لوگوں تک پہنچانے کے لیے کی وجہ سے اس کو ایک با اثر شخصیت مانا جاتا ہے. اچھے شخصیت مانے جاتے ہیں یہ. انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. تو پیارے بچوں، اس طرح ہے کہ ہندو مت یعنی ہندو مذہب کو یورپین ممالک میں پیش کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ہندو مت کے بارے میں جان لیا. ایک نئی روح، اسی کو ہم ایک نئی جان ڈال دی، انہوں نے نئے سرے سے زندہ کیا. تو یہ صحرا اسی کے سر بھی جاتا ہے، یعنی سوامی وویکانند کے سر. ان نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا. تو فرقے تو ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ گروہ ہوتے ہیں مذہبوں میں. جیسے مسلمانوں میں الگ الگ گروپ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے. اس طرح ہندو مت میں بھی بہت سے گروپ ہیں. انہوں نے ان گروپوں سے، ان فرقوں سے اپیل کی دنیا کے تمام مذہبوں کو ایک ہی منزل انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذہبوں کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہندو مت کے جتنے بھی گروپس ہیں یا تمام جو مذہب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب لاسٹ پہ ایک ہی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک ہی منزل پر پہنچنے والے قرار دیے ہیں. ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں آج منظر عام پر آ چکی ہے. ان کے خطبات یعنی ان نے جو تعلیمات دی، ان نے جو تبلیغ کی، ان نے جو واضح تبلیغ کیے، ان پر کئی کتابیں بنی ہیں جو منظر عام جو لوگوں تک آ چکے ہیں، جو یعنی بازار میں آ چکے ہیں، عام لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہے. تو یہ کتابیں جو ہے، یہ خطبات جو انہوں نے لکھی ہے، تو یہ یہ کیا کہتے ہیں، لوگ اس سے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اور یہ جو سبق لکھا ہے اس کے بارے وویکانند کے بارے میں، یہ ڈاکٹر جوہر قدوسی ہے. اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے یہاں پہ. تو یہاں کچھ خاص لفظ معنی ہیں، ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. جیسے رجحان، میلان، توجہ، خدا شناسی، خدا کو پہچانا، بے لوث، خالص، بے آمیزش، جمناسٹک، ورزشی کرتب، دھاگ بٹھانا، دھوم مچانا، رعب قائم کرنا، شہرت پانا، استوار ہونا، مضبوط ہونا، پائیدار ہونا، دوچار ہونا، سامنا ہونا، بین المذاہب، مختلف مذہب کے درمیان شناسائی، واقفیت، جان پہچان، آہائی نو، نئی جان ڈالنا، نئے سرے سے زندہ
کرنا، روحانی گروہ، روحانی استاد، پیر و مرشد، طویل لمبا ویدانیت، ہندو کے فلسفے اور مذاہب کا نظام، پاک باطن، پاک دل، پاک سیرت، انسان سازی، انسان بنانا، اچھی تربیت دینا، مہذب بنانا، فرقہ کی جمع۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ تو آگے ہم انشاءاللہ اگلا جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم اس کے سوالات کریں گے۔ تو تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔